أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اہلاً و سہلاً، الحمدللہ۔ ہم نے انشاءاللہ آج ہمارا جو قرآن سیکھنے کا سفر ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، رائٹ؟ الحمدللہ۔ اس کے لیے ہم کچھ کلمات پڑھتے ہیں، آپ سب بھی اس کو ریپیٹ کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہیں پہنچ پاتے اگر اللہ ہی نے ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اس کا مطلب ہے۔ جنت والے جو جنت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے زبان پر ان کلمات، یعنی یہ کلمات وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک مومن کی صفات ہے نا کہ وہ کسی بھی نیکی کا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یعنی اس تجوید کو سیکھنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کے لیے جو آج ہم نے یہاں پر بیٹھا ہے سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، وہ صرف اور صرف اللہ کے اذن سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں توفیق دی ہے اس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں، ورنہ ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ سبحان اللہ۔ اوکے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور ہم اس کورس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ اوکے، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، رائٹ؟ تو انشاءاللہ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، تو ہم سب پر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کو اسی طرح پڑھیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، رائٹ؟ الحمدللہ۔ اور قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کا جو ذکر ہے وہ تو قرآن اور حدیث میں بھی آتا ہے، تو ہم وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ قرآن حدیث سے کس طرح ثابت ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اوکے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اس حدیث کے دائرے میں آتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ جو قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں، رائٹ؟ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جو قرآن کو بہترین انداز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ استغفر اللہ۔ جسٹ امیجن کہ اگر ہم نے قرآن کو بہترین طریقے سے نہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو بہترین انداز سے پڑھیں، رائٹ؟ انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ المزمل آیہ نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت ترتیل سے کیا کرو۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر کیا کریں، رائٹ؟ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ اس کے حرف جو ہوتے ہیں نا، قرآن کے حرف کی صحیح ادائیگی اور صحیح مخرج، صحیح صفات لازمہ جو ہوتی ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے، وقف اور مدود کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے کو ترتیل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ البقرہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کا میننگ کتنا اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے، رائٹ؟ اور اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنیکٹ کیا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھنا جس طرح اس کا حق ہے،
وہ ایمان وہ ایسا ہے جیسے کہ ہم نے قرآن پر ایمان لایا، رائٹ، سبحان اللہ۔ اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کا رویہ رکھے وہ اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے، اور قرآن کو اس کا جو حق ہے وہ انشاءاللہ اس کے حق سے اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا حق کیا ہے۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر ایمان اس طرح لائیں جیسا اس کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے، یعنی صرف زبان سے اقرار کر کے نہیں بلکہ دل سے بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ بے شک اور واقعی میں یہ جو کلام ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور سیکنڈ حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق، یعنی اس کو پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سبحان اللہ۔ یہی جو حق ہے انشاءاللہ ہم اس کو سیکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے تجوید، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، حروف کو صحیح، حروف کی جو صحیح مخارج ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا، اور بہترین انداز سے قرأت کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کو پڑھنا۔ تو ضرور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کورس میں یہ قرآن کا جو دوسرا حق ہے اس کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ اس کو اس طرح سمجھنا جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرنا اس طرح جیسے اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ اس کو عام کرنا، پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا۔ الحمدللہ، تو ہم نے دیکھ لی ہیں کہ قرآن کے حقوق ہم پر کیا ہیں، رائٹ، الحمدللہ۔ تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو اس طرح پڑھیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، رائٹ، الحمدللہ۔ تو جی الحمدللہ اب ہم سیکھ رہے ہیں، تو آپ سب طالب علم ہیں، رائٹ، تو علم سیکھنے کے لیے ضروری کام ہمیں کرنے ہوں گے جس سے ہمیں علم سیکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم کو علم سیکھنے کے لیے کون سے کام بہت ضروری ہیں۔ پہلا کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، رائٹ۔ تو ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی یہ کورس سیکھ رہے ہیں، اٹ از ناٹ ٹو گین اینی، کوئی سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں کر رہے، اور ہم نہ ہی کسی کو دکھانے کے لیے، بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رائٹ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ خلوص نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے ہماری نیتوں پر ہوتا ہے، تو ہماری جو نیت ہے وہ خالص ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ سیکنڈ کیا ہے، الذی علم بالقلم، یعنی قرآن جب بھی ہم سیکھتے ہیں، یعنی جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے قلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایک بک اور پین نہیں ہے تو آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ فائن کیپ ان یور مائنڈ، دا مور یو رائٹ دا مور یو لرن، جتنا آپ زیادہ لکھیں گی نا اتنا زیادہ آپ اس کو سیکھ پائیں گی۔ جو بھی میں کہتی ہوں آپ کوشش کریں کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو لکھتے جائیں۔ اگر آپ نے کچھ مس کر دیا اس میں تو ڈونٹ وری، جیسے ہی کلاس ہوگی انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو دی جائے گی، آپ اس سے بھی اس کو انشاءاللہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس میں بتاتی ہوں اس کو آپ لکھتے جائیں انشاءاللہ، اوکے فائن۔ تو نیکسٹ کیا ہے کہ ریوائز، محنت بہت کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ آپ بس یہاں پر سیکھ رہے ہیں اور آپ نے چھوڑ دیا، اس طرح آپ قرآن کا علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ضرور ساتھ دے گا اگر آپ نے اس کو خالص اللہ کے لیے اور اس کو بہت ہی محنت کے ساتھ اگر آپ نے سیکھا۔ تو علم کے اندر پختگی تب آتی ہے جب ہم اس کا مشق کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ کو انشاءاللہ۔ اور فورتھ تھنگ کیا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، یعنی دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، رائٹ، سبحان اللہ۔ تو علم جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، رائٹ، وہ ایک ہدایت ہے۔ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو ہم نہیں سیکھ پاتے، رائٹ۔ تو دعا کی بہت بہت ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہر بار جب بھی کلاس سے پہلے آپ آئیں تو دعا کر کے آئیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم جو سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے دل میں، دل تک اس کو اتارے اور اس کا ہمیں بہترین اجر بھی دے، رائٹ، اور بہترین سیکھ کر سکھانے والا بھی بنائے، آمین یا رب العالمین، الحمدللہ۔ تو فائنل تھنگ کیا ہے کہ استقامت، استقامت، استقامت یعنی کنسسٹنٹ رہنا۔ ایسا نہیں کہ آج آپ نے اس کورس کو جوائن کیا، آج آپ نے اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا، کل آپ نے کلاس ایبزنٹ کی، اس طرح بالکل بھی نہیں۔ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ۔
یعنی ہر دن اس کو پڑھنا سیکھنا. تجوید ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک لیسن مس کر دیا تو آپ کو نیکسٹ لیسن سمجھ نہیں آئے گا. میں آج ہی آپ کو سب کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر آپ نے آج کا لیسن اٹینڈ نہیں کیا تو آپ کو کل جو ہم سکھائیں گے وہ سمجھ نہیں آئے گا. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ تجوید کا ایک جو لیسن ہوتا ہے نا وہ دوسرے لیسن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. جو آج اگر ہم نے حروف سیکھے تو نیکسٹ اگر ہم نے حرکات سیکھا. جب تک ہمیں حروف کی ادائیگی نہیں آئے گی تو حرکات کا سیکھنا بس اٹ از ویسٹ، رائٹ؟ کیونکہ مخرج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بس یہ آپ سب جان لیں کہ یو شوڈ ناٹ ایک بھی کلاس آپ کو مس نہیں کرنی ہوگی. جو بھی 30 ڈیز ہیں تو کوشش کریں کہ آل دی 30 ڈیز یو ہیو ٹو اٹینڈ دی کلاس انشاءاللہ. اوکے اینڈ جی الحمدللہ، آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہیں کہ کون سے کام ہیں جو آپ کے لیے کرنا ہے. فائن، پہلے نیت کو صاف رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بک اینڈ پین مینٹین کریں. تجوید آپ سیکھ رہی ہیں، جب تک آپ لکھ کر نہ سیکھیں گی تب تک آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو ضرور ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایک بک اینڈ پین ریڈی رکھیں، اور ریوائز اینڈ پریکٹس از مسٹ. ریوائز کرتے رہنا ہے، محنت کرنا ہے، مشق جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور نیکسٹ یہ ہے کہ دعا. جب تک ہم اللہ سے مدد نہ مانگیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ اللہ کی مدد بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور نیکسٹ لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کنسسٹنسی. بالکل بھی چھوٹے چھوٹے بہانوں سے کلاسز کو مس نہ کریں. فائن، مس نہ کریں. پریکٹس بک بھی آپ کو دی جائے گی. جیسے ہی کچھ لیسنز ہوں گے، جیسے 1 to 5 لیسن ہوں گے تو اس کی ایک پریکٹس بک دی جائے گی جس کو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آپ مشق کریں گے، یعنی ایکسرسائز یو ول پریکٹس اٹ انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تجوید کا مطلب کیا ہے، رائٹ؟ تجوید کیا ہے اور تجوید کس کو کہتے ہیں؟ تجوید کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جودہ ہے، یعنی اچھا کرنا. اس کا جو لغوی معنی ہے وہ انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو اٹ از ٹو میک بیٹر. اگر اردو میں کہیں تو اچھا کرنا، عمدہ کرنا، بہتر بنانا، اس کو ہم تجوید کہتے ہیں. اوکے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حروف کی ادائیگی، اس کے صحیح مخرج اور صفات اور وفق کے قاعدوں کے ساتھ کرنا. حروف کی ادائیگی، اس کو آپ لکھیں پوائنٹ نمبر 1. فرسٹ آپ ہیڈنگ لکھیں انٹروڈکشن ٹو تجوید، اور فرسٹ پوائنٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ لغوی معنی. تجوید کا لنگوسٹیکل جو میننگ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ عمدہ کرنا، اچھا کرنا، بہتر بنانا. فائن، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، بہتر بنانا. آئی ہوپ آپ سب نے ان 3 پوائنٹس کو لکھا ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ اس کی استعاری تعریف کیا ہے؟ کہ حروف کی ادائیگی، یعنی تجوید قرآن پڑھتے وقت ہر ایک حرف کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس کی ادائیگی اس کی صحیح مخرج کے ساتھ، اس کی صفات اور وقف کے قاعدوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں تجوید انشاءاللہ. تو یہ پوائنٹس آپ لکھ لیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ لحن کیا ہے. لحن مسٹیکس کو کہتے ہیں، اوکے، غلطیوں کو کہتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران آپ جو غلطیاں کرتی ہیں اس کو عربک میں لحن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لحن کہتے ہیں، یعنی ایررز اور مسٹیکس. لحن کے 2 ٹائپس ہیں. 2 ٹائپس یعنی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی. اوکے، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی ایسی غلطیاں جو کرنا حرام ہے. لحن جلی کرنا حرام ہے. یہ ایسی غلطیاں ہیں جس کے کرنے سے قرآن کے جو لفظ ہوتے ہیں یا آیتیں ہوتی ہیں اس کی جو میننگ ہے، مطلب ہے، وہ بدل جاتا ہے یا وہ بے معنی ہو جاتا ہے. فائن، جس طرح انگلش میں کوئی ورڈ آپ لیں اور اس کی لیٹر کو آپ اگر اپنے فار ایگزامپل اگر آپ نے کیٹ کو سیٹ پڑھا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میننگ بدل جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ کوئی معنی جو ہے اس کا بے معنی ہو جاتا ہے. تو قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور قرآن کے معنوں میں تبدیلی کرنے کا حق ہم پر بالکل بھی نہیں ہے. بہت ہی بڑا گناہ ہے. اب تک تو ہم آئی ہوپ کہ ہم لحن جلی نہ کر رہے ہوں، لیکن اگر پھر بھی آپ تو نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں، تو جب ہم جان لیں گے کہ لحن جلی کیا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا ہم سب پر فرض ہے. فائن، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ لحن جلی کیا ہے. اوکے، لحن جلی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہو سکتی ہے، اور ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ. فرسٹ کیا ہے کہ لحن جلی ایک حرف کو لگانا، یعنی آپ قرآن پڑھ رہی ہیں. مسٹیک اکثر کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی میمورائز کرتے ہیں
کوئی سورہ کو وہاں پر کوئی ایک لیٹر ایڈ کر دینا، جیسے وا ایڈ، بہت اکثر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ واو ایڈ کر دیتے ہیں، وا ایڈ کر دیتے ہیں، رائٹ؟ اس طرح کی مسٹیک نہیں کرنا۔ کوئی حرف کو ہم اگر قرآن میں لگا دیا تو وہ لہن جلی ہو جائے گی، یہ کرنا حرام ہے، اوکے؟ سیکنڈ کیا ہے، کسی حرف کو نکالنا۔ اتنا تیز پڑھ رہے ہیں کہ حرفوں کا دھیان ہی نہیں رہتا اور ہم اس میں سے کوئی حرف کو نکال دیتے ہیں، تو یہ بھی حرام مسٹیک ہے۔ اور تیسرا ہے کہ حرکہ کو بدلنا۔ حرکت تو آپ جانتے ہوں گے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں سیکھیں گے۔ زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اس کو بدلنا، زبر کو زیر کرنا، زیر کو پیش کرنا، کسرہ ضمہ فتحہ کہتے ہیں عربک میں، ان کے اندر تبدیلی کرنا، یہ لہن جلی ہے، اوکے؟ اور حرف کو بدلنا، یہ بھی لہن جلی ہے۔ اگر ذال آ رہا ہے اور اس کو اگر ہم نے زا کی طرح پڑھا، یعنی ذال کو زا میں بدل دینا، یہ جو ہے لہن جلی ہے۔ اور متحرک کو سکون میں بدلنا۔ متحرک یعنی وہ حرف جس کے اوپر کوئی حرکہ ہو، اس کو ہم ساکن کی طرح پڑھنا، اور ساکن کو متحرک میں بدلنا، یہ بھی کیا ہے، لہن جلی ہے، یہ کرنا حرام ہے۔ مشدد جو حرف ہوتا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اس کے اندر سے تشدید کو نکالنا یا تشدید کو ایڈ کرنا جس میں مشدد نہ ہو، وہ بھی لہن جلی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مشدد کیا ہے، حرکہ کیا ہے، ساکنہ کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ کلاسز میں اس کو سیکھیں گی۔ تو ڈونٹ وری، بس یہ جان لیں کہ لہن جلی کرنا بالکل بھی حرام ہے۔ لہن خفی کیا ہے؟ لہن خفی یعنی یہ بھی غلطی ہی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ لہن جلی اور لہن خفی دونوں کو ہم اوائڈ کریں، فائن انشاءاللہ۔ لیکن لہن خفی کیا ہے؟ اس کو کرنے سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو ہے جو ورڈ کی خوبصورتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے نا۔ جیسے کہ غنہ نہ کرنا، غنہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ میم اور نون پہ ہم غنہ کرتے ہیں، غنہ نہ کرنا، اظہار، اخفا، یہ نہ کرنا، یہ نہیں نہ کرنا جو ہے وہ لہن خفی ہوتی ہے۔ یہ کرنا، اس طرح کی مسٹیکس کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اب ہم تجوید کو سیکھ رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک لفظ کا، ہر ایک حرف کا حق ادا کریں اس کا انشاءاللہ۔ اور لہن جلی اور لہن خفی یعنی ہر قسم کی جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ اس سے ہم بچیں، رائٹ؟ انشاءاللہ۔ تو میں کچھ ایگزامپلز آپ کو بتاتی ہوں کہ لہن جلی اور لہن خفی ہم کس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، رائٹ؟ فار ایگزامپل مخارج، مخرج کہتے ہیں جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، اوکے؟ اگر مخرج میں ہم نے تبدیلی کی تو دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، واللہ علیم، اوکے؟ واللہ علیم، عین ہے، رائٹ؟ اینڈ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میں سے آلموسٹ 50% سے جو اباؤ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو عین پروناؤنس کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہے گی، کیونکہ پچھلے جو بیچ تھی ہماری ان میں بھی اسٹوڈنٹس کچھ ایسے ہی تھے جن کو عین کو پروناؤنس کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری لینگویج اردو ہے نا، اور عربی کے جو بھی لیٹرز ہیں، حرف ہیں، وہ اردو میں بھی ہیں، اور ہم اس اردو کو کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا یعنی آسان بنا لیا کہ ہم ذال میں، زا میں اور ضاد میں فرق ہی نہیں رکھتے۔ جو ہم ضرور کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتا ہے لیٹر ضاد سے، دیکھیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں زا کی طرح، زا نہیں، لیکن عربک میں ضا کو ہم ضا پڑھتے ہیں، ضاد، اس کو ضاد نہیں کہتے بلکہ ضاد کہتے ہیں، لیکن اردو میں ہم اس طرح کہتے ہیں تو عربی میں بھی ہم اسی طرح پڑھ لیتے ہیں، یہ عربی میں جائز نہیں ہے، فائن۔ ایک اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ مخرج جو ہے تجوید کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو ہے وہ مخرج ہے، یعنی حرف کی ادائیگی اس کے بہترین طریقے سے کرنا، یعنی اسی طرح کرنا جس طرح وہ حرف کو پڑھنے کا حق ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ اور ڈونٹ مس دی مخرج کلاس، مخارج کے جو کلاسز ہوتے ہیں اس کو مس نہ کریں، کیونکہ دیکھیں پورا قرآن میں کیا ہے، لیٹرز ہیں، رائٹ؟ عربک کے لیٹرز ہیں، اگر آپ نے ان کو ہی ٹھیک سے نہ پڑھا، اگر آپ نے ذال کو زا، زا کو ضاد اس طرح آپ نے پڑھا تو بہت ہی یعنی تبدیلی ہو جاتی ہے قرآن کی لفظوں میں، آیتوں میں، جو کرنا حرام ہے۔ یہاں کچھ ایگزامپلز ہیں، اسی سے دیکھ لیں۔ عین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کو ہم اکثر کیا کہتے ہیں؟ جلدی پڑھنے میں علم کہہ دیتے ہیں، عربک میں ہو یا اردو میں ہو، لیکن عین، اس طرح کی آواز آنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جائے گا، یعنی الف میں۔
قرآن میں ایسا آتا ہے کوئی آیت میں واللہ علیم، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، اللہ از آل نوئنگ۔ لیکن ہم نے قرآن پڑھتے وقت عین پہ غور ہی نہیں کیا۔ آج سے آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ عین کو حمزہ یعنی الف کی طرح پڑھنے سے کس طرح کی مسٹیک ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس مسٹیک سے ہم انشاءاللہ ضرور بچیں گے۔ عین کو ہم نے اگر علیم کہا یعنی علیمن کو علیم میں کنورٹ کیا تو استغفر اللہ اس کا میننگ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دردناک ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو دیکھیں جہاں جہاں پر بھی علیم آ رہا ہے اور ہم اس کو علیم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم والے سے دردناک میں اس کا جو میننگ ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، استغفر اللہ، رائٹ۔ تو نیکسٹ کیا ہے، اور ایک یہاں پر اگزامپل ہے قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، جو قوف سے آتا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو قوف پروناؤنس کرنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے، اس کو کیف کی طرح پروناؤنس کرتے ہیں، قلبن کو کلبن پڑھتی ہیں۔ قلبن کا میننگ ہوتا ہے دل، ہارٹ، لیکن کلبن کاف سے جو آتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ڈاگ یعنی کتا، رائٹ۔ دیکھیں صرف اور صرف قلبن کو کلبن پڑھنے سے اس کی جو میننگ ہے وہ ہارٹ سے ڈاگ میں بدل رہی ہے۔ تو سوچیں اس طرح کتنے مسٹیکس ہم کر رہے ہوں گے، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج تک غلطیاں کی ہیں اس کو معاف کرے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نیکسٹ آج سے جو ہم انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے تو بہترین انداز میں اس کو پڑھیں گے، ہر ایک لہن جلی اور خفی کو ایوائڈ کرتے ہوئے انشاءاللہ، رائٹ۔ مخرج کے علاوہ دیکھیں یہاں پر جو مد کے رولنگز ہیں اس سے بھی لہن جلی ہو سکتی ہے، جیسے خلقنا، یہاں نون کے بعد ایک الف آیا ہے، مد طبعی اس کو کہتے ہیں، اس کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہوتا ہے، نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے بنایا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم نے بنایا تو وہ یہاں پر ورڈ یوز ہوتا ہے خلقنا۔ اگر ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا، اکثر کب ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو بہت ہی جلدی پڑھ رہی ہیں تو کیا کرتی ہیں، خلقنا 2 حرکہ لمبا کرنے کے بجائے خلقنا بس ایک ہی حرکہ لمبا کرتی ہیں، یعنی اس کو بہت ہی شارٹ پڑھتی ہیں، تو اس سے اس کی میننگ کتنی تبدیل ہو رہی ہے۔ یہاں دیکھیں خلقنا کا مطلب ہے ہم نے بنایا، خلقنا کا مطلب ہے کہ ان عورتوں نے بنایا، استغفر اللہ۔ تو اس طرح کی مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں اگنورنس میں، یعنی ہمیں اب تک تو پتہ نہیں تھا لیکن آج آپ نے اس کو جان لیا تو آپ پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اس کو ضرور ہم انشاءاللہ سیکھیں، فائن۔ تو اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تجوید کو سیکھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، فائن۔ تجوید کا علم ہونا فرض کفایہ ہے، یعنی ایسا علم جو باریکی سے تجوید کو جاننا، جیسے اس کے گرامر کو جاننا، جس طرح ہم اردو کا جو گرامر ہوتا ہے نا، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، جو بھی ہوتا ہے کہ فعل کیا ہے اور نکیرہ، معرفہ، یہ ساری چیزیں جو بھی تجوید کی جو بہت ہی ڈیپ نالج ہوتی ہے نا، وہ جاننا جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک مسلمانوں کی جماعت میں کچھ علماء، کچھ قراء کو اگر اس کا علم ہو تو وہ کافی ہے، اوکے۔ اینڈ اس کے بارے میں تجوید کا علم ایسا رکھنا کہ لہن جلی کو ایوائڈ کرنا، اور قرآن کے اندر قرآن کی ایسی تجوید کو سیکھنا جس سے قرآن کی میننگ میں، آیتوں میں تبدیلی نہ ہو، اس کا میننگ نہ بدلے، یہ سیکھنا فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو آج سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ تجوید سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اوکے۔ تو انشاءاللہ آج سے آپ ایک نیت بنا لیں کہ ضرور محنت کریں گی، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے۔ وہ تجوید سیکھنا جو بہت ہی باریکی سے ہوتی ہے وہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ سیکھنا کہ ہم تجوید سے قرآن کو پڑھتے وقت انشاءاللہ لہن جلی نہ کریں، یعنی ایسی ہی غلطیاں نہ کریں جس سے قرآن کی میننگ میں تبدیلی ہو جائے، استغفر اللہ۔ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اپنی ساری زندگی اس یعنی دنیاوی تعلیم کے لیے اپنی ساری زندگی ہم نے لگا دی، رائٹ، لیکن اگر ہم نے قرآن کو وقت نہ دیا، قرآن کو اس طرح نہ پڑھا جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے، تو زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، رائٹ۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سبحان اللہ، تو ضروری ہے ہم پر کہ اس کو اسی طرح پڑھیں جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو انٹروڈکشن جو بھی پارٹ تھا وہ سمجھ آ گیا ہے کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے اور قرآن اور حدیث سے تجوید کو سیکھنا کتنا اہم ہے، انشاءاللہ۔ اور آپ نے لہن کے بارے میں بھی جان لیا کہ غلطیاں کس ٹائپ کی ہوتی ہیں، لہن جلی اور لہن خفی، اور لہن خفی جو ہے وہ مکروہ ہے، اس طرح نہ کریں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا سوال کیا ہوتا ہے جب میں کہتی ہوں کہ جی دیکھیں یہ لہن خفی ہے،
لیکن پھر بھی آپ کو سیکھنا ہوگا. تو وہ پہلا سوال یہ کرتی ہیں کہ کیا ہمیں کرنے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیے ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں تجوید کا یعنی قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے، تو ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا لینے جلی اور لینے خفی دونوں کو، رائٹ. تو ضرور آپ سیکھیں گی، ٹینشن نہ لیں. اسٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے گا بٹ اٹ از ویری ایزی. آپ چاہے تو ہماری پلے لسٹ دیکھ لیں 40 days انٹینسو تجوید کورس کی. جو اسٹوڈنٹ اسٹارٹنگ میں جن کو کچھ نہیں آ رہا تھا وہ اینڈ آف دی کورس میں سوراز کی تجوید خود بتا رہے تھے. الحمدللہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہو رہا ہے. اسی نے ہم سب کو الحمدللہ علم دیا اور اس کا ہمیں بہترین فائدہ اٹھانا ہوگا انشاءاللہ، رائٹ. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج کیا ہے. فائن. کل انشاءاللہ ہم حروف جو ہے حروف تہجی ہیں، عربک کے جو الفابیٹس ہیں انشاءاللہ اس کو سیکھنا سٹارٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج کس کو کہتے ہیں، رائٹ. ہم نے کیا دیکھا تھا ابھی کہ تجوید کا مطلب اور ترتیل میں بھی جب ترتیل کا ڈیفینیشن ہم نے سیکھا اس میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ مخرج یعنی مخرج کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے کہ حرف کے نکلنے کی جگہ. آپ بس اتنا لکھیں تو کافی ہے. اور اس کورس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو عربی کی بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز کو یوز نہیں کریں گے جس میں آپ کو ایسا لگے کہ یہ تجوید بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. بالکل بھی نہیں، ہم بہت ہی آسان اردو میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو آپ زیادہ اس کا سٹریس نہ لیں، بس فرسٹ پوائنٹ لکھیں مخرج. اور مخرج کہتے ہیں، مخرج کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے خارجہ، اوکے. خوف راجیم سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اوکے. نکلنے کو ہم مخرج کہتے ہیں. آپ اپنی نوٹس میں پوائنٹ صرف یہ ایک لکھیں کہ مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کو، یعنی حرف کے نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے منہ، اپنے منہ کی وہ جگہ جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے. اونلی ون پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارے منہ کی وہ جگہ جہاں سے حرف نکلتا ہے، اوکے. اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو آرٹیکولیشن پوائنٹ آف اے لیٹر فرام ویئر دا لیٹر ایگزٹس، جہاں سے لیٹر جو ہے وہ نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. مخرج کا جو پلورل ہوتا ہے اسے ہم مخارج کہتے ہیں. مخرج کی جمع جو ہے وہ مخارج ہیں، اوکے. تو مخرج کے 2 ٹائپس ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. مخرج کے 2 مین کیٹیگریز ہیں، اوکے. 2 مین قسمیں ہیں مخرج کے. پہلا ہے مخرج محقق، دوسرا ہے مقدر، اوکے. ایک ہے مخرج محقق اور ایک ہے مقدر. محقق یعنی بہت ہی آسان لفظوں میں اگر میں آپ سے کہوں، آپ پہلے اس کو نوٹس میں ضرور لکھیں. فرسٹ جو ہیڈنگ ہے مخرج اینڈ اٹس ٹائپ، یعنی مخرج کی قسمیں، جو مخارج ہوتی ہیں اس کی قسمیں. مین قسمیں جو ہیں اس کے 2 ہیں. پہلا ہے مخرج محقق، دوسرا ہے مقدر. محقق کیا ہوتا ہے؟ اسپیسیفک آرٹیکولیشن، یعنی ہمارے منہ کی ایک خاص جگہ جہاں سے جو ہے ہمارے جو حرف ہوتے ہیں عربک کے وہ نکلتے ہیں، وہ خاص جگہ جسے ہم بتا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں دا لیٹر با، جو لیٹر با ہے وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ سب اپنی جگہ با پروناؤنس کر کے دیکھیں. با نکل رہا ہے ہونٹوں سے، ہونٹوں جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو با کی ادائیگی ہوتی ہے، رائٹ. اگر ہم نے خو لیا، خو دا لیٹر خو کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ حلق سے ادا ہو رہا ہے، رائٹ. اگر ہم نے لیٹر لام، لام کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہماری جو زبان کی نوک ہے وہاں سے ادا ہو رہا ہے، رائٹ. تو مخرج محقق یعنی ایسی ہمارے منہ کا وہ حصہ جو ہم جس کی نشاندہی کی کر سکتے ہیں، یعنی ہم نشان لگا سکتے ہیں نا کہ جی با جو ہے وہ نکل رہا ہے ہونٹوں سے، خو نکل رہا ہے حلق سے، اور لام نکل رہا ہے زبان سے، رائٹ. جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے وہ ہے مخرج محقق. فائن. اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اس کے اندر 3 ہمارے منہ کے 3 حصے آتے ہیں. پہلا ہے حلق، پہلا ہے لپس، اوکے. ہم شروع سے جاتے ہیں، پہلا ہے ہونٹ، دوسری ہے زبان اور تیسرا ہے حلق، اوکے. یہ 3 ہی ہیں مخرج محقق، اور اس میں عربی کے سارے لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. حلق، زبان، ہونٹ، یہ 3 جو ہیں مخرج محقق ہیں. فائن. اگر عربک میں کہیں تو الحلقی، الشفتین اور اللسان، لسان یعنی زبان کو کہتے ہیں. مخرج مقدر کیا ہے؟ مقدر یعنی ہمارا منہ کا وہ حصہ، یعنی ہم نشاندہی نہیں کر سکتے، اسپیسیفک نہیں ہے، وہ نان اسپیسیفک ہے. فار ایگزامپل منہ کا خالی حصہ، جو منہ اور ہمارے حلق کا خالی حصہ ہوتا ہے جہاں سے مد کے ورڈز آتے ہیں جیسے او، بو. دیکھیں یہ پڑھتے وقت کیا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے ہمارے پورے منہ میں پھیل رہی ہوتی ہے نا.
یہ جو مد ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے منہ کا قالی حصہ، اور دوسرا ہے ناک کا بانسا، یعنی ناک، ہماری جو ناک میں جگہ ہوتی ہے، نوسٹرلز جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناک کا بانسا، وہاں سے جو آواز نکلتی ہے اس کا جو ہے نون اور میم کی جو صفات ہے نا، غنہ، دیکھیں ناک میں آواز جانا، دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے، رائٹ. اس کو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ ناک سے نکل رہا ہے، ناک سے تو ہم کوئی لیٹر کو پروناؤنس کر نہیں سکتے، منہ سے ہی کرتے ہیں. نون کو ان کہتے ہیں، منہ سے ہی اس کی آواز نکالتی ہیں، لیکن ناک کے ذریعے اس کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے، جس سے غنہ کی جو صفات ہے نون اور میم کی وہ پوری ہوتی ہے نا. تو الحمدللہ میں سمپل وے میں اس کو اور ایک بار بتا دیتی ہوں. مخرج کے 2 مین ٹائپس ہیں. پہلا ہے مخرج المحقق، یعنی ایسی منہ کی ایسی جگہ جو بہت ہی خاص ہو، جس سے بتایا جاتا ہو، یعنی جس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو لیٹرز ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں. وہ 3 ہیں، ایک ہے حلق اور ایک ہے زبان اور ایک ہے ہونٹ. مخرج جو مقدر ہے وہ کیا ہے؟ نان اسپیسیفک. یہ بہت ہی وسیع ہے، یہ بہت ہی بڑا ہے کہ ہم اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے. اس میں صرف 2 مخرج کے ٹائپز آتے ہیں. ایک ہے منہ کا خالی حصہ جسے عربک میں الجوف کہتے ہیں، اور ایک ہے ناک کا بھانسا جسے ہم کہتے ہیں عربک میں الخیشوم. اوکے، تو الحمدللہ آئی ہوپ آپ نے اس کو لکھ لیا ہے اپنے بکس میں. انشاءاللہ یہاں پر آپ کو میں بتاؤں گی کہ کتنے لیٹرز کس سے آتے ہیں. مخرج المحقق کتنے ہیں؟ 3 مین ٹائپس ہیں مخرج المحقق کے. ایک ہے الحلق. حلق کہتے ہیں تھروٹ کو، اپنے گلا جو آپ کا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا حلق ہوتا ہے، اور وہاں سے عربک کے 6 لیٹرز جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں انشاءاللہ. الحلق سے عربک کے 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے الشفتین. الشفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو. ہونٹوں کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ الشفتین کہتے ہیں. ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 لیٹرز ہیں، صرف اور صرف 4 حرف ہیں. 6 ہیں حلق سے اور 4 ہیں ہونٹ سے. باقی کے جو بھی عربک کے بچ گئے ہیں وہ سارے جو ہیں اللسان میں آتے ہیں، 18 لیٹرز. فائن. اللسان میں کتنے آتے ہیں؟ اللسان زبان کو کہتے ہیں، زبان سے ادا ہونے والے 18 حرف ہیں. حلق سے 6 ادا ہوتے ہیں، اور ہمارے جو لپس ہونٹ ہوتے ہیں الشفتین سے 4 ادا ہوتے ہیں. اللسان یعنی ہماری زبان سے 18 حرف ادا ہوتے ہیں الحمدللہ. اس کے اندر لیٹرز کے جو مخرج ہیں المحقق میں آ جاتے ہیں، لیکن المقدر میں کیا ہے کہ پہلا ہے الخیشوم، یعنی ناک کا بھانسا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ غنہ یعنی غنہ جو ہوتا ہے وہ الخیشوم سے ہوتا ہے. نون اور میم، میم ادا ہوتا ہے ہونٹ سے، نون ادا ہوتا ہے زبان سے، لیکن ان کی ایک صفات ہے کہ جو جب ہم ادا کرتے ہیں ان دونوں لیٹرز کو تو کہیں پر یعنی کچھ رولز ہوتے ہیں نون اور میم کے. جب وہ مشدد ہوتے ہیں، جب اس پر ساکن ہوتا ہے تو کہیں پر اس کو غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز جاتی ہے. تو نون اور میم کی جو صفات ہے وہ الخیشوم میں آتی ہے. اور نیکسٹ کیا ہے؟ الجوف، یعنی منہ کا خالی جگہ جو ہوتی ہے منہ کی، اس کو الجوف کہتے ہیں. حروف مد الف واو اور یا جب مد کی صورت میں ہوتے ہیں تب وہ الجوف سے ادا ہوتے ہیں. حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے الجوف سے، یاد رکھ لیں. الف کو ہم حمزہ کو ادا کرتے ہیں حلق سے، واو کو ہونٹوں سے، یا کو ادا کرتے ہیں زبان سے، لیکن ان کی جو صفات ہے مد کی، اوکے، الف واو اور یا کی ایک صفات ہے جسے ہم مد کہتے ہیں. مد میں مد کے لیٹرز ہوتے ہیں الف واو اور یا. تو مد کے وقت حروف مدیہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تب وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، تب ان کا مخرج جو ہے وہ الجوف ہو جاتا ہے. فائن. تو الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا کہ مخرج المحقق کیا ہے اور مخرج المقدر کیا ہے. تو آئی ہوپ آپ سب نے اس کو لکھ لیا ہے اپنے بکس میں انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ ایک بار اس امیج سے دیکھ لیں گے کہ جو بھی مخارج 5 مخارج کے جو قسم ہم نے سیکھے ہیں وہ کہاں کہاں آتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلا ہم نے دیکھا کہ الشفتین، یعنی یہاں دیکھیں یہ جو لپس ہوتے ہیں یہاں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں ہمارے ہونٹوں سے. اور ایک ہے اللسان، آپ سب جانتے ہیں ہماری زبان سے 18 حرف ادا ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ہے حلق، یہ جو پارٹ ہے حلق کا، جو ہمارا گلا نیک ہوتا ہے نا، اس کے اندر کا جو ریجن ہے وہ حلق ہے، اور اس حلق سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد آتے ہیں یہ 2 قسمیں جو المقدر میں ہیں. رائٹ، ہم نے کیا دیکھا؟ المقدر میں 2 ہیں، وہ ہے الخیشوم
دیکھیں ناک، یہ ناک کی جو بھی خالی جگہ آپ کو دکھ رہی ہے یہ سارا جو ہے آتا ہے الخیشوم میں، یعنی ناک کا بھانسا جو ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے الجوف۔ دیکھیں یہاں پر المحقق میں ہم بتا سکتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ لپس ہیں، یہ زبان ہے اور یہ حلق ہے، لیکن الجوف میں ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ جو بھی خالی حصہ آپ کو منہ کا دکھ رہا ہے اس میں یہ سارا جو ہے وہ الجوف میں آتا ہے۔ اوکے، جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس کو دیکھیں، یہ جو خالی حصہ ہے یہ جو ہے الجوف، الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ انشاءاللہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن مل گئی ہے اور آپ سب نے اس کو لکھا ہے اپنے نوٹس میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اس کو لکھا ہے، کیونکہ انشاءاللہ گروپ میں پوچھا جائے گا آپ کے نوٹس کو، تو آپ انشاءاللہ اس کی امیجز بھی سینڈ کریں گی، اسی طرح آپ اس کو بہترین طریقے سے سیکھ پائیں گی الحمدللہ۔ تو میٹنگ کا ٹائم تو ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز ہیں تو ہم انشاءاللہ گروپ کو اوپن کر دیں گے۔ پہلا آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ انشاءاللہ گروپ میں اٹینڈنس دیں گی، اور اٹینڈنس بھی آپ کا مینٹین کیا جائے گا، 100% اٹینڈنس ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی جینیون ریزن کی وجہ سے آپ نے کلاس کو مس کر لیا تو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ان ویڈیوز کو ڈالیں گے، ان امیجز کے ساتھ ہی انشاءاللہ ویڈیوز ہوں گے، تو آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور ریویژن بھی مسٹ ہے، کل کی کلاس اٹینڈ کرنے سے پہلے آج کا ویڈیو دیکھنا بہت ہی کمپلسری ہے، اور یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھیں گی اور اس کے نیچے آپ کی اٹینڈنس جو ہے مارک کریں گی۔ فائن، کس طرح مارک کرنا ہے وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو آج گروپ میں مل جائیں گی۔ اوکے، تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر۔ کل ہم انشاءاللہ حروف تہجی سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج اتنا کافی ہے۔ کوئی بھی ڈاؤٹس اگر آپ کے ہیں تو انشاءاللہ آپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں۔ تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔